اس کے بعد یہ جو رپورٹ دی ہے 3 رکنی ایسوسیشن 3 رکنی کمیٹی نے کان سید ظفر علی شاہ عبدالغفار مولانا افضال احمد بیدار زبانی تمام باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور اس نتیجہ پر سپریم کونسل کے آگے مندرجہ ذیل سفارشات رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کونسل سے درخواست ہے کہ وہ تمام عمران میں بھائی چارہ، پیار، محبت، اخوت کو بڑھانے کے لیے ایک غیر رسمی اجلاس بلائے جس میں تمام عمران شرکت کریں اور آپس میں مل بیٹھنے کا موقع میسر ہو اور ایک جمہور جو طاری ہے وہ ختم ہو۔ اس طرح آئندہ باقاعدہ اجلاس کیا جائے۔ نمبر 1 اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صاحبان سے استعفے لینے کا مجاز ہے لیکن منظور اور نامنظور کرنے کا صرف اور صرف سپریم کونسل کا کام ہے۔ نمبر 2 سپریم کونسل میں نئے ممبران کی شمولیت کے لیے 3 رکنی کمیٹی اس بات پر زور دیتی ہے کہ نئی تنظیمیں کم از کم 6 ماہ پہلے رجسٹرڈ ہو چکی ہوں اور ان کے پاس منظور شدہ کاغذات ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ پروگرام وضاحت کریں کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ جیسے ہی صدر سے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی اپنے اختیارات سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں سپریم کونسل الیکشن کمیشن مقرر کرے گی جو سپریم کونسل کے دیے ہوئے شیڈول کے مطابق نئے الیکشن کا انتظام کرے گی۔ نمبر 5 نئے الیکشن کے نتائج کے اعلان کے بعد اختیارات بہت نئے صدر کو منتقل ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن پہلے ہی سے اختیارات کی منتقلی کے لیے کاغذات تیار کر کے رکھے گی۔ نمبر 6 سپریم کونسل کے اجلاس میں اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا جو بھی شخصیت اس وقت صدارت کر رہی ہو اس پر ذمہ داری ہوگی کہ وہ اجلاس کے تقدس کا خیال رکھے اور معزز ممبران گرامی کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا رہے تاکہ اجلاس میں نظم و نسق برقرار رہے۔ اس طرح اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا کوئی بھی شخص جو اس وقت سپریم کونسل کی صدارت کر رہا ہو اس نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے مکمل اختیارات رکھے گا اور معزز ممبران کو اس کا حکم ماننا پڑے گا، اس کی تکمیل کرنی پڑے گی۔ نمبر 7 عوامی الیکشن کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ کہاں پر ہوں گے، انہیں کون کروائے گا، اس میں کون اور کیسے حصہ لے سکے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں پبلک اپنی رائے 2 ماہ کے اندر سپریم کونسل کو دے اور اخبارات کے ذریعے بھی بھیجے۔ ان باتوں کا تعین بھی سپریم کونسل کرے گی۔ ان مدرجہ والا سفارشات کے لیے 3 رکنی کمیٹی کے ممبران ظفر علی شاہ عبدالغفار مولانا افضال احمد بیدار امید رکھتے ہیں کہ سپریم کونسل اپنے آنے والے اجلاسوں میں زیر بحث لائے گی۔ اس میں دستخط ہے عبدالغفار مولانا صاحب اور افضال احمد بیدار صاحب کے، تو یہ میں نے ریسیو کیا تھا 11/10/2010 کو۔ وہ یہ تھا کہ پہلے اجلاس کیا جائے، تنظیموں کو کیسے شامل کرنا ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ تنظیموں کو کیسے شامل کیا جائے، جہاں پر ہمارا دستور کہتا ہے کہ فیڈریشن کا صدر سب سے پہلے ایگزیکٹو کونسل کو نئی ایسوسیشن اپنی درخواست دے، ایگزیکٹو کونسل پاس کرے اور اس کے بعد وہ سپریم کونسل سے آئندہ جو بھی اجلاس ہو اس کی منظوری لے لی جائے، جس میں بڑی واضح طور پر ہمارے دستور میں بھی شامل ہے اور پچھلے اجلاس میں بھی یہ چیز طے ہو چکی ہے۔ تو اس لیے جو نئی ایسوسیشنوں کو فیڈریشن میں شامل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اسپیکر کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے اس چیز کا کہ جیسا کہ کچھ ایسوسیشنیں کہہ رہی تھی کہ آپ نئی ایسوسیشنوں کو شامل کریں اس کے بعد الیکشن کرائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسپیکر کے پاس اس چیز کا مینڈیٹ ہے۔ اگر آج مجھے آپ اس کا میٹر دے دیتے ہیں تو میں کل ایسوسیشن میں شامل کر لیتا ہوں، میرے لیے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے، نہ کہ میڈیا میں صرف وہ اس طرح کی باتیں تو کی جا سکتی ہیں، لیکن جو تنظیم جو ہم ادارہ چلا رہے ہیں اس میں یہ نیا پوائنٹ بھی آ گیا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صاحبان استعفیٰ دیں اور وہ استعفیٰ کو منظور کرنے کے مجاز نہیں ہے، تو اس سے یہ ایک نئی بحث کا آغاز ہونے کا خدشہ تھا۔ اس لیے فوری طور پر جب میرے پاس کمیٹی کی یہ آئی میں نے مختلف جو ارکان ہیں سینئر ارکان ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا اور جس میں متفقہ طور پر نے کہا کہ آپ وہ ایسا کریں کہ فیض اللہ سائی صاحب اور شباب چوہان صاحب کی
کے ساتھ ایک کمیٹی میں یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ کیسے یہ اگر ایسوسیشن شامل کریں گے یا اجلاس بلانا ہے کیسے کیا جائے. تو اس میں ہماری 2 میٹنگز ہوئیں, اس کی تفصیل بھی میرے پاس یہ ریٹن موجود ہے, وہ بھی ارکان کے, لیکن اگر ضروری ہو تو وہ میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ اس میں ہر ایک آدمی کا کیا موقف تھا, وہ بھی ہم نے وہ ریٹن لے لی تھی اور ہر کاپی کے سائن موجود ہے اس میں. لیکن مسئلہ حل نہیں ہو پایا. یہی طے پایا کہ اس اکثریت رائے سے, کمیٹی کی اکثریت رائے سے یہ طے پایا کہ باقاعدہ سپریم کونسل کے تمام ممبران کو اس میں شامل کیا جائے. اس جو بھی آپ جب تک سپریم کونسل اس کی منظوری نہ دے, تو لہذا آپ نکاتی ایجنڈے پر اجلاس بلایا گیا ہے, جس میں ایک تو نئی ایسوسیشنوں کو شامل کرنا اور دوسرا الیکشن کا جلد از جلد انعقاد, تاکہ جو فیڈریشن نے کہ تساں کیا ہے کہ فیڈریشن نہ 1 نمبر سی نہ 2 نمبر سی, فیڈریشن ہوئی سی جڑی فیض اللہ ساری والی سی. کیا جڑی فیڈریشن اگے بنی ہے وہ 1 نمبر فیڈریشن نہیں سی جدا صدر شعیب صدی سی؟ 1 نمبر فیڈریشن, اس میں تو وہ نمبر اس کے ہیں نہیں, فیڈریشن ایک ہی ہے. رجسٹر کے دور میں ذکر اس کا کیا کہ دور میں پرانی بحث نہیں شروع ہونے لگی. تو دوسرا میں سمجھنا کہ جیڑا آئین اجازت دینا ہے نا, آئین اجازت دینا ہے کہ نمی جیڑی بھی تسا ایسوسیشن شامل کرنی ہے پچھلے دور تو آ رہے ہیں کہ ایسوسیشن ان شامل بطور تسی شامل کر سکتے ہو ان مبصر دی حیثیت چ, لیکن ان ووٹ دی اجازت ادوں ہوے گی کہ جدوں تک نواں صدر آئے گا, نواں صدر اجازت سپریم کونسل دے گی, وہ ممبر بن سکتا ہے, ووٹ کاسٹ کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. آئین دے تحت چلو, اے نہ چلو کہ تسی ہن این چل رہا ہے اج کل این لمبی بحث چ پو گے تسی این نہ تروڑو. ایسوسیشن کیا واقعی جو ووٹ واسطے رجسٹرڈ ہوئی ہے یا اس دا کوئی رفائی کم ہی ہے, رفائی کما واسطے رجسٹرڈ ہوئی ہے؟ جے اگر دا مقصد صرف ایک ووٹ کاسٹ کرنا تو ان بھی نہیں چاہیے شامل کرنا. اگر وہ رفائی کام عوام دے کر دی, کمیونٹی دے کر دی, تو او 3 بندے دی کمیٹی بنا لو, ان ویکھے جڑی کمیٹی تعارف تے کمیٹی جڑے کمیٹی والے بندے ہوندے نے, اگر انہاں نوں رسپیکٹ نہ دتی جائے تو ابو دوبارہ کمیٹی چ کوئی بندہ نہیں مل سکدا. سارے دے کوئی شک نہیں, کمیٹی پہلی بنی اودے تفضات اس دوں کوئی اودے تے عمل نہیں ہویا. اس دی بعد پھر انہاں حضرات کمیٹی بنائی, اسی یہ سمجھتے ہیں گروپاں دے لیڈر نے. پھر یہ اگر ٹریول میں متفق نہیں ہوئے, میرا خیال جو بھی واضح کرنا چاہیے کہ انہوں کا کی فیصلہ ہے جہد سائی صاحب نے تھی شباز ہے جی. ٹھیک ہے جی, میں وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں. لیکن کمیٹی صرف بندے نہ کرنا وہ عمل نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں کمیٹیاں کا. آج کی بات کمیٹی کون ممبر بنے گا؟ جی کچھ ایسوسیشن یہ کہہ رہی ہیں کہ اسپیکر استعفیٰ دیں, تو میں نے وہ بھی بات بڑی واضح طور پر کی تھی کہ میں کبھی بھی اس چیز کا حامی نہیں رہا ہوں کہ اگر اکثریت کسی بھی فورم پر کسی قیادت کو تسلیم نہ کر رہی ہوں اور اس کی صدارت اس فورم کی وہ اپنے پاس رکھے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اس کی غلطی ہے. اگر سپیکر ہمیشہ ہی سپیکر رہتا ہے جدوں تک مارشل آ نہ ہو جائے, تو سارے کو مارشل آ کی گنجائش ہے. ایک کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی ہے, 3 بندوں کی انہوں نے صرفات دی ہیں, اور اس پر بحث کے لیے کہ اجلاس سے پہلے آپ تینوں دوست بیٹھ جائیں اور اس پر فیصلہ کریں, متفق کریں. اگر آپ وہ فیصلہ پڑھ کر سنائیں تو بہتری ہے, اس پر عمل کریں. اچھا جی, اس میں یہ تھا کہ 3 افراد, میں, حارث چوہان صاحب, فیض اللہ سائی صاحب, چونکہ یہ جو کمیٹی ہم نے 2 اجلاس کیے, پہلے اجلاس میں کوئی بھی بات طے نہیں ہو سکی تھی, کیونکہ ایک رکن معزز رکن نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ وہ تو ٹھیک ہے آگے بات چلتی ہے, اگر نہیں تو پھر نہیں چلتا. 2 ارکان میں نے اس میں کہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں, اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بیٹھے ہیں تو پھر کھلے ذہن کے ساتھ حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو پریس میں بھی نہ دیا جائے اور اس کو
डायरेक्ट सुप्रीम काउंसिल के इजलास में ले जाया जाए और वहाँ पर जो भी फैसला हो उसमें सुप्रीम काउंसिल के अरकान जो हमारे एसोसिएशनों को शामिल कैसे किया जाए। 3 रुकनी कमेटी बननी चाहिए, इसमें तंजीमें शामिल होनी चाहिए क्योंकि फेडरेशन में जितनी ज़्यादा तंजीमें होंगी इसमें हमारी अति ज़्यादा मजबूती बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भी इसमें सिफारिशें की जाए, जो 3 रुकनी कमेटी बनाया जाए, जिस तरह भी बनाई जाए, उसका ये जरूर मैं कहूँगा, मैं तमाम अपने मेंबरान से मेंबरान से दरख्वास्त करूंगा कि जो शरायत उन पे लगाई जाए, काम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वोट का हक तो उनको तब होगा जब वो एंटर होने के बाद, इसमें तो शायद उनको हक नहीं मिलेगा, वो वोट का हक उनको नेक्स्ट ही मिलेगा इससे। लेकिन इस वक्त जो उनको काम के हवाले से आप जो उनको देखेंगे कि ये तंजीम को ये काम करे या साल में 2 प्रोग्राम करे या 4 प्रोग्राम करे, वही कानून बराए मेहरबानी जो ऑलरेडी 26 दिन में अंदर मौजूद है वो भी उसके भाई ने उसके मुताबिक चला और उसने जो कोई लिखा है उसके मुताबिक तुसी नई तंजीमां ਨੂੰ शामिल करो, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ शामिल करो और उसਨੂੰ वोट ਦਾ ਵੀ आप ਦਿਓ क्योंकि वो फेडरेशन में शामिल होगी। अगर मैं तंजीम मेरा दोस्त कोई तंजीम बढ़ाता है तो तुसी उसਨੂੰ फेडरेशन में क्यों ना वोट दा देख लो बंदा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा हो, बंदा बैठने वाला है, तंजीम वाला, काम करने वाला है, फेडरेशन नाल चल रहा है। जितनी भी तंजीमें दरखास्तां हैं मेरे ख्याल सारे साथी सारे दोस्त हैं और सारे नाल और 2-3 साल तो चल रहे हैं हर प्रोग्राम में। यही बड़ी खुशी है कि फेडरेशन मजबूत हो रही है, तुहाडे नाल साथी आ रहे, तुहानू चंदा देंगे, तुहाडे नाल शामिल होंगे, लिहाजा उन्हें शामिल किया जाएगा। अच्छा, ये आपने कहा कि कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी वाले जो बातें हैं वो आप सुप्रीम काउंसिल में ले हैं, सदर वाले कितनी बातें हैं जो आप सुप्रीम काउंसिल में ले हैं, तो ये आप क्यों नहीं सुप्रीम काउंसिल में, ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, ये आप सारे सदर बैठे हैं फेडरेशन के, सही, तो उनको शामिल करना। जो बंदा कहता है नहीं शामिल करना चाहिए वजाहत करे क्यों नहीं शामिल करना जी, वो बंदा फिर कानून फेडरेशन के कानून के बाद बात करें। एक सेकंड, अच्छा, ताकि इनकी राय अपनी पता चल जाए कि असल में क्या चाह रहे हैं, इसके बाद आपको मौका दिया जाता है। अच्छा, हर उस एसोसिएशन को शामिल कर लिया जाए जी जो भी आप दरखास्त देती है, बिल्कुल ठीक है। कानून कहता है, आपका कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, फेडरेशन का कानून कह रहा है, आइन कह रहा है। अच्छा। जो भी फेडरेशन रजिस्टर है तंजीम वो फेडरेशन का हिस्सा बनेगी, वो शामिल होगी, उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसका तरीका का है ना, यही तो इसलिए सर उसका साफ तरीका का है। मैं जनाब स्पीकर गुजारिश करूंगा, आप एक आदमी के साथ डायरेक्ट हो रहे हैं, नहीं असल में एक आदमी को हक हासिल है, वो जिस तरह की भी राय दे नोट करें आगे पास। अगर एक आदमी पर आपने इतना वक्त लिया तो ये सब अपनी बात करते हुए बहुत लंबा बात हो जाएगी। 10 साल इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद तमाम एसोसिएशंस जो फेडरेशन के साथ दिलचस्पी रखती हैं अपने सदर को दरखास्त दें, सदर पहले अपने एग्जीक्यूटिव से अप्रूवल ले, फिर सुप्रीम काउंसिल से पास हो, उनको शामिल कर लिया कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तंजीमें जो है वो शामिल की जाए ताकि इस फेडरेशन का जो है वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन खास जो बात कह रहे थे कि मैं ये भी पता होना चाहिए कि वो आदमी कैसा है, ये भी साथ साथ एक और उनने शर्त भी लगा दी है और मैं इसके भी साथ भी जो अग्री करता हूँ। हर तंजीम को बिल्कुल जो रजिस्टर्ड है उसको करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम, ऐसे जानी साहब ने कहा कि हम बंदे को पहचान लें, पहचाने का यही कुछ टाइम दिया जाए उनको, कुछ क्राइटेरिया रखे 6 मंथ 3 मंथ व्हाटसोएवर, उसमें जो है ना हम देख लेंगे ये लोग साथ चल रहे हैं, उनके बाद में उनके इत्मीनान का वोट ले लिया जाए, उनको ये महसूस कराया जाए कि वो इसका हिस्सा है, उसके बाद वो सारे राइट्स के जो है मुकाबला होंगे। मेरा तो एक शॉर्ट जो है वो एक चीज की समझ नहीं आई कि इत्मीनान का वोट उन तंजीमें ले लें या नहीं, वो तंजीमों से बाद में सदर जो है ना सदर जो नया सदर मुंतखब वो नई तंजीमों से इत्मीनान का वोट ले। आइन हमारा कहता है कि सदर उसे एग्जीक्यूटिव में लेके जाए, उसके बाद सुप्रीम काउंसिल में आए। जब हमारा ढांचा कंप्लीट नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले इलेक्शन हो और उसके बाद बाकी हो। आदमी शामिल करनी चाहिए और उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए और उसको एक कमेटी बना के जो भी कमेटी फेडरेशन के रूल के तहत जो भी वो करे उस पे सब हाउस से राय लेकर उसको आगे जाना।